یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جن کے ستارے کمزور ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ستارے کمزور ہونے کا مطلب بد نصیب ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلب کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ستارے کمزور ہونا مطلب آپ وہ دیکھ سکتے ہو جو عام انسان کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ستاروں کے بیچ پیدا ہوتے ہیں جن کے اثر سے جب ان کی زندگی میں کمزوری آتی ہے، دکھ، تنہائی یا اندھیرا، تب ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ جو عام انسان کی آنکھوں کے آگے ہوتا ہے، وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور پھر انہیں مرے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایسے ہی ایک لڑکے کی۔ اس کا نام تھا حمید۔ حمید کو بچپن سے ہی عجیب جگہوں کی طرف کشش محسوس ہوتی تھی۔ وہ مردہ گھر کے پاس سے گزرتے وقت اسے لگتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے وہاں کوئی سائے دکھتے۔ قبرستان کے کونے میں کھڑی پرچھائیاں اسے سیدھا تکتی رہتی تھی۔ شمشان کے دھوئیں میں اسے کئی چہرے نظر آتے تھے، لیکن سب سے پہلی بار اس نے اپنے مرے ہوئے نانا کو دیکھا تھا۔ وہ صرف 12 سال کا تھا۔ ایک شام جب گھر کے سب لوگ سو رہے تھے، حمید نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی اور وہاں اس کے نانا کھڑے تھے۔ وہ کالا کرتا پہنے ہوئے تھے، ہلکا سا جھک کر چل رہے تھے اور ان کی آنکھیں ویسی ہی تھی جیسے وہ زندہ ہونے پر تھیں۔ حمید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یہ سمجھ تھی کہ اس کے نانا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے آواز لگانی چاہی، لیکن اس کا گلا ایک دم سوکھ گیا۔ نانا بس اسے دیکھ رہے تھے اور حمید انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے نانا کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ حمید انہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، اور سب سے عجیب بات، نانا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت بھی حمید انہیں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی اور دنیا میں چل رہے ہوں اور حمید صرف ایک کھڑکی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس رات کے بعد سب کچھ اس کی زندگی میں بدل گیا۔ جب بھی قبرستان سے گزرتا تو اسے لوگ چل کر جاتے دکھتے، لیکن ضمیر پر ان کے پاؤں کے نشان نہیں ہوتے۔ ہاسپٹل کے مردہ گھر کے باہر اسے لوگ بیٹھ کر چپ چاپ انتظار کرتے نظر آتے۔ کبھی کبھی کوئی اسے بالکل پاس سے گزرتا اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چھو جاتا۔ حمید سمجھ جاتا کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ اس کے ستارے کمزور تھے، اور جب ستارے کمزور ہوتے ہیں، دو دنیا کے بیچ کا جو پردہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے پتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن حمید کو اب تک یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن کوئی ایسا بھی ہوگا جو اسے دیکھ لے گا، اور پھر کہانی صرف دیکھنے تک سیمت نہیں رہے گی۔ حمید کو عادت ہو چکی تھی دیکھتے رہنا، چپ رہنا، جیسے وہ صرف ایک خاموش گواہ ہو۔ قبرستان کے پرانے حصے میں وہ اکثر شام کو جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس جگہ لوگ کم آتے تھے، زمین تھوڑی دھسی ہوتی تھی، پرانے پتھر ٹیڑھے میڑھے ہو گئے تھے۔ اس دن ہوا بالکل بند تھی، نہ پتے ہل رہے تھے، نہ کوئی آواز آ رہی تھی۔ حمید نے دیکھا ایک عورت سفید کپڑوں میں تھوڑی دور کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آدھا جھکا ہوا تھا۔ ایسے لوگ اسے روز دکھتے تھے۔ اسے وہ عادت بن چکی تھی۔ وہ عادت کے مطابق اسے اگنور کرنے لگا تھا، لیکن پھر وہ عورت دھیرے سے رکی۔ اس کا سر ہلنا بند ہو گیا، اور پھر دھیرے دھیرے اس نے اپنا چہرہ اٹھایا، سیدھا حمید کی طرف۔ حمید کا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ یہ پہلی بار تھا، پہلی بار کسی نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھی، لیکن نظر سیدھی حمید پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ یقین کر رہی ہو کہ ہاں، یہ لڑکا مجھے دیکھ سکتا ہے۔ حمید نے اپنی نظر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کے پیر زمین میں جیسے جم گئے۔ وہ عورت ایک قدم آگے بڑھی،
پھر ایک اور، پھر ایک اور، لیکن عجیب بات یہ تھی اس کے پیر زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ حمید کی سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی اور اس نے پوچھ ہی لیا، آپ؟ اس کے ہونٹوں سے ہلکا سا لفظ نکلا اور تب اس عورت کے ہونٹوں پر ایک بہت ہلکی سی مسکان آئی۔ مسکان نہیں، جیسے پہچان ہو۔ اس پل حمید کو محسوس ہوا کہ ہوا اور ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ قبرستان کی باقی ساری روحیں اپنی جگہ کام کر رہی تھی۔ ان میں سے کسی کو یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ حمید انہیں دیکھ سکتا ہے۔ عورت بالکل اس کے سامنے آ کر رکی تھی اور پھر اس نے اپنی انگلی دھیرے سے اٹھائی اور سیدھا حمید کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی بار حمید کو محسوس ہوا کہ وہ صرف دیکھنے والا نہیں ہے، اب وہ بھی انہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور جب روح دیکھ لیتی ہے کہ تم اسے دیکھ سکتے ہو تو وہ تمہیں چھوڑتی نہیں ہے۔ حمید پیچھے ہٹا، لیکن اس عورت کی آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس رات کے بعد وہ عورت قبرستان تک سیمت نہیں تھی۔ حمید نے اسے اپنے گھر کے باہر دیکھا، کھڑکی کے شیشے میں پرچائی کی طرح، کبھی راستے کے کونے پر، اور ہر بار وہ مسکراتی تھی، جیسے اسے کچھ کہنا ہو، جیسے اسے حمید سے کچھ چاہیے ہو۔ لیکن کیا؟ حمید کو اب سمجھ آنے لگا تھا کہ اس کے ستارے صرف کمزور نہیں ہیں، کسی نے انہیں جان بوجھ کر اتنا گہرا درد بھری کمزوری دی ہے، اور شاید وہ عورت اس کا جواب ہے۔ حمید کو اب یقین ہو چکا تھا وہ عورت اسے دیکھ سکتی ہے، لیکن باقی روحوں کو نہیں پتا تھا کہ حمید انہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ سب اپنی ہی دنیا میں تھے، بس وہ ایک سفید کپڑوں والی عورت بہت الگ تھی، اور ایسی جیسے حمید اسے کہیں نہ کہیں سے جانتا بھی ہو۔ ایک رات حمید نے ہمت کر کے پوچھا، آپ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ آپ مجھے کیوں دیکھتی رہتی ہے؟ پہلی بار اس عورت کے ہونٹوں نے ہلکا سا حرکت کی۔ آواز سیدھا اس کے کان میں نہیں بلکہ حمید کے دماغ میں گونجی، کیونکہ تم میرا خون ہو۔ حمید کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ عورت دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خالی پن نہیں تھا، درد تھا۔ میں تمہاری پرکھوں میں سے ہوں، اس نے کہا۔ حمید کو اچانک اپنی دادی کی پرانی باتیں یاد آئی۔ ہمارے خاندان میں کچھ لوگ الگ پیدا ہوتے تھے جن پر ستاروں کا اثر زیادہ ہوتا تھا۔ عورت نے بتایا، صدیوں پہلے ان کے خاندان کی عورتیں پردے کے پار دیکھ سکتی تھی۔ انہیں روحوں کی دنیا کا علم تھا، لیکن ایک دن کسی نے کسی وجہ سے ان ستاروں کو کمزور کر دیا تھا۔ یہ کمزوری بددعا نہیں تھی، یہ ایک نشان تھا، ایک نشان ان لوگوں کے لیے جو دونوں دنیا کے بیچ کا راز سنبھلتے تھے۔ حمید کی سانسیں تیز ہو گئی۔ پھر مجھے ہی آپ کیوں دکھ رہی ہے؟ عورت کی آنکھیں گہری ہو گئی۔ کیونکہ تم آخری ہو۔ قبرستان کی باقی روحیں بالکل خاموش ہو گئی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ایک بڑا راز ہے جو صرف تمہیں پتہ چلنا چاہیے۔ حمید کے دل میں عجیب سی کسک ہوئی۔ کون سا راز؟ عورت کا چہرہ دھیرے دھیرے صاف ہونے لگا، اور تب حمید نے دیکھا وہ چہرہ اس کی تصویروں میں دکھا ہوا تھا، پرانی پھیکی فیملی فوٹوز میں ایک لڑکی جس کا نام کبھی گھر میں نہیں لیا جاتا تھا۔ عورت نے دھیرے سے کہا، میں تمہاری پردادی کی بہن ہوں۔ میں غائب نہیں ہوئی تھی، مجھے چپ کرا دیا گیا تھا۔ ہوا اچانک تیز چلنے لگی، پیڑوں کے پتے ہلنے لگے۔ تمہارے ستارے کمزور نہیں ہیں حمید، تمہیں یہاں لے آیا گیا ہے۔ حمید کے پیروں تلے زمین ہل گئی۔ کون کر رہا ہے یہ سب؟ عورت نے اس کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، وہی جنہوں نے مجھے ختم کر دیا تھا۔ اور اس پر حمید کو محسوس ہوا یہ صرف روحوں کو دیکھنے کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک پرانے خون، دھوکے اور چھپائے گئے راز کی کہانی تھی۔ اور شاید حمید کو اس دنیا
اور اس دنیا کے بیچ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس عورت نے گہری سانس لی اور کہا، وہی جنہوں نے مجھے ختم کر دیا تھا۔ یہ لفظ حمید کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ کون؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ عورت کی شکل دھندلی ہونے لگی، جیسے کوئی طاقت اسے واپس کھینچ رہی ہو۔ وہ لوگ جو کمزور ستاروں کو برداشت نہیں کرتے، اور اگر کرتے تو اپنے ساتھ لے لیتے۔ ہوا اور ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک جماعت ہے، صدیوں پرانی۔ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ ان لوگوں سے جو پردے کے پار دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو دیکھ سکتا ہے وہ سچ جان سکتا ہے۔ حمید کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کیونکہ میری جان بھی یہاں خطرے میں ہے، عورت بولی۔ انہوں نے مجھے مار دیا کیونکہ میں ان کا راز جان گئی تھی۔ قبرستان کے کونے میں اچانک ایک حصے کی روشنی جھلملائی۔ عورت نے پلٹ کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ آ گئی۔ وہ یہیں کہیں پاس ہے، اس نے کہا۔ حمید نے پہلی بار محسوس کیا کوئی زندہ انسان بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اگلی صبح حمید کو لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسکول کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا، سفید کپڑے، سیدھی نظر۔ جب حمید نے اس کی طرف دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن اس مسکان میں انسانیت نہیں تھی۔ اس رات حمید نے اپنے گھر کے باہر 2 لوگوں کو کھڑے دیکھا۔ وہ روح نہیں تھی، وہ انسان تھے۔ ان کی پرچھائی زمین پر تھی، اور سب سے عجیب بات، وہ گھر کی چھت کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں سے کبھی کبھی وہ عورت حمید کو دکھائی دیتی تھی۔ حمید کو سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ صرف روحوں کو نہیں، ان جیسے لوگوں کو بھی ڈھونڈتے ہیں جو دونوں دنیا کے راز جانتے ہیں۔ انہیں نگران کہا جاتا تھا، وہ لوگ جو کمزور ستاروں کو پیدا ہوتے ہی دیکھ لیتے تھے، اور پھر یا تو انہیں اپنے ساتھ ملا لیتے تھے یا ہمیشہ کے لیے انہیں خاموش کر دیتے تھے۔ اس رات وہ عورت پھر آئی۔ اس بار وہ زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ وہ تم تک پہنچ گئے ہیں حمید، اس نے کہا۔ اب میں کیا کروں؟ حمید گھبرا گیا۔ عورت کی آنکھیں گہری ہو گئی۔ تم یا تو چپ ہو جاؤ اور اپنی طاقت دبا لو، یا پھر سچ جان لو اور ان کا سامنا کرو۔ حمید کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا اب وہ صرف دیکھ نہیں رہا تھا، اب وہ محسوس بھی کر رہا تھا۔ قبرستان کی باقی روحیں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، جیسے انہیں بھی پتہ چل گیا ہو کہ کوئی انہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور جب کمزور ستارے جگ جاتے ہیں تو صرف ایک روح نہیں، پوری دنیا ہل سکتی ہے۔ حمید سمجھ چکا تھا وہ لوگ رکنے والے نہیں تھے۔ ان کی نگرانی بڑھ چکی تھی۔ گھر کے آس پاس عجیب چہرے، انجان نمبر سے کالز، رات کو چھت پر قدم کی ہلکی سی آہٹ۔ وہ ڈر گیا تھا لیکن بھاگا نہیں تھا۔ اس رات جب اسے محسوس ہوا کہ وہ لوگ گھر کے اندر گھسنے والے ہیں، حمید نے پہلی بار صرف روحوں کو نہیں دیکھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے دعا کی کہ اے خدا، اگر یہ طاقت تو نے دی ہے تو میری حفاظت بھی تو ہی کر۔ ان کے دل میں عجیب سا سکون نظر گیا۔ دروازہ زور سے کھلا۔ 3 آدمی اندر آئے۔ ان کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈک، وہی بے احساس مسکان تھی۔ انہوں نے حمید کی طرف قدم بڑھایا، اور تب کچھ ایسا ہوا جو کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حمید کے آس پاس ہوا تیز ہونے لگی، جیسے کوئی انجان طاقت اس کے ارد گرد جمع ہو رہی ہو۔ ان آدمیوں کے ہاتھ آگے بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ حمید کے قریب آئے، ایک چمک ایسی ہوئی کہ سب کچھ بدل گیا۔ اگلے ہی پل وہ لوگ چیخ بھی نہ سکے، بس ایک تیز روشنی، اور پھر سب خاموش۔ جہاں وہ کھڑے تھے وہاں صرف راکھ رہ گئی تھی۔ حمید خود بھی ہلا ہوا تھا۔ اسے یہ نہیں کیا تھا، اس نے بس یقین کیا تھا۔ اگلی صبح حمید جب اٹھا تو وہ راکھ اس کے وہاں سے غائب تھی۔ وہاں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، وہ صرف حمید جانتا تھا، اور وہ 3 لوگ
جو خاک ہو چکے تھے، لیکن سچ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ عورت اس کی پرکھی پھر نظر آئی۔ اس بار اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے کہا، تم نے انہیں نہیں جلایا، تمہاری حفاظت کی گئی ہے۔ جس پر تم نے بھروسہ کیا اس نے تمہارے لیے مدد بھیجی۔ جب کمزور ستارے اپنے رب پر یقین کرتے ہیں تو ان کے گرد ایک آگ کا پردہ بنا دیا جاتا ہے۔ حمید کو تب سمجھ آیا، اس کی کمزوری اس کی طاقت تھی۔ اب اسے پتا تھا کہ وہ لوگ باہر گھوم رہے ہیں، حمید کا پیچھا کر رہے ہیں، یا تو وہ حمید کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں یا اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چھپ کر دیکھ رہے ہوں گے، وہ پھر آئیں گے۔ لیکن اب ایک فرق تھا، حمید بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگر کوئی اس پر حملہ کرتا تو آگ اس کا جواب دیتی۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ کرشمہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، بس اتنا پتا تھا کہ حمید نے اپنے خدا پر یقین کیا، اور جب یقین سچ ہوتا ہے تو مدد ضرور آتی ہے، اور کبھی کبھی وہ مدد آگ بن کر آتی ہے۔ شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرانی اندھیری حویلی کے کمرے میں ایک آدمی خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا پرانا نقشہ تھا جس پر ستاروں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ 3 نشان پر خالی لکیر کھینچ دی گئی تھی، وہی 3 لوگ جو حمید پر حملہ کرنے آئے تھے۔ آدمی نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، دلچسپ۔ اس کی آنکھیں بند ہوئی اور اگلے ہی پل اس نے دیکھا حمید دور کھڑا ہوا، زندہ اور محفوظ۔ اس آدمی کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، خوشی تھی۔ وہ من ہی من بولنے لگا، تم ویسے ہی ہو جیسے مجھے چاہیے ہو۔ وہ دوسروں کی طرح نہیں تھا، وہ حمید جیسا ہی تھا، کمزور ستاروں کے نیچے پیدا ہوا، 2 دنیا کے بیچ چلنے والا۔ لیکن فرق صرف اتنا تھا، حمید نے اپنی طاقت کو حفاظت بنایا اور اس نے اپنی طاقت کو غلط موڑ پر دے دیا۔ صدیوں سے وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا جو دیکھ سکتے ہیں، جو محسوس کر سکتے ہیں، جن کے گرد پردے پتلے ہوتے ہیں، جن کے ستارے کمزور ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد انہیں مارنا نہیں تھا، انہیں توڑنا نہیں تھے، ان کی روح کو اتنا کمزور دینا کہ وہ اپنی ہی طاقت سے دنیا کو جلا دے۔ تمہیں لگتا ہے تم ہمیشہ کے لیے بچ گئے ہو حمید، اس نے دھیرے سے کہا، ابھی میں ہوں، تمہیں اپنا حصہ بنا کر رہوں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ہلکا سا ہلایا، کمرے کے کونے میں کچھ پرچھائیاں ہلنے لگی۔ وہ روحیں نہیں تھی، وہ لوگ تھے جو کبھی حمید جیسے تھے۔ اب ان کی آنکھیں خالی تھی، کنٹرول میں تھی، جیسے کسی لیڈر کے آگے سر جھکا کر کھڑے ہیں۔ اب اگلا ختم ہوگا، اس نے اپنے آپ سے کہا، کیونکہ جب کمزور ستارے غصے میں جلتے ہیں تو وہ صرف دشمن کو نہیں پوری دنیا کو جلا سکتے ہیں۔ دور کہیں حمید کو اچانک ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، لیکن اس بار آگ نہیں جلی، صرف ہوا ٹھنڈی ہو گئی، اور کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اس آدمی نے کہیں دور بیٹھ کر یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ حمید اپنے دن بھر میں کیا کرتا ہے۔ حمید محفوظ تھا، لیکن نگرانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دن تک حمید ہر وقت ہوشیار رہا، ہر سائے کو دیکھتا، ہر آواز پر پلٹ کر دیکھ لیتا۔ لیکن پھر ایک عجیب سی بات ہوئی، قبرستان کے پاس سے گزرتے اسے کوئی پرچھائی نہیں دکھی، ہسپتال کے مردہ گھر کے باہر اسے کوئی انتظار کرتا نظر نہیں آیا۔ رات کو کمرے کے دروازہ آدھا کھلا تھا، لیکن کوئی ٹھنڈی ہوا اندر نہیں آئی۔ حمید رک گیا، اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کی، پھر دوبارہ کھولی، اسے کچھ نہیں دکھا۔ اب نہ تو مرے ہوئے لوگ، نہ تو کوئی روح ہے، سب غائب ہو چکے تھے۔ اس نے 2 دن دیکھا، پھر 3 دن، پھر پورا ہفتہ۔ اس کی پرکھی بھی نظر نہیں آئی، نہ کوئی اشارہ، نہ کوئی آواز۔ پہلے اسے ڈر لگا،
پھر ہلکا سا سکون محسوس ہوا، جیسے اس کے آس پاس کا پردہ واپس مضبوط ہو گیا ہو۔ ایک رات وہ چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ستارے پہلے سے زیادہ روشن لگ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے مسکرایا، شاید میرے ستارے اب کمزور نہیں رہے۔ اس نے سمجھ لیا تھا، طاقت ہمیشہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی طاقت صرف ایک امتحان ہوتی ہے، اور جب امتحان پورا ہو جاتا ہے تو پردہ واپس گر جاتا ہے۔ وہ آدمی بھی کچھ دن بعد چپ ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا حمید تک پہنچنا نہ تو آسان ہے اور نہ کوئی فائدہ مند، جیسے کوئی نور اس کے گرد آ گئی ہو اور اس کی ہمیشہ حفاظت کر رہی ہو۔ اور پھر زندگی دھیرے دھیرے نارمل ہو گئی۔ حمید پھر سے ایک عام لڑکا بن گیا، لیکن کبھی کبھی رات کے بالکل آخری پہر میں جب دنیا سو رہی ہوتی، اسے محسوس ہوتا کہ کوئی دعا اس کے نام لکھی جا رہی ہے، اور کہیں دور کوئی پرانی روح مسکرا کر کہتی ہے، اب تم محفوظ ہو۔ اور اس بار حمید نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ اب اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حمید بہت الگ تھا، نہ اس لیے کیونکہ وہ روحوں کو دیکھ سکتا تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کا دل پاک تھا۔ وہ نفرت نہیں رکھتا تھا، وہ بدلہ نہیں چاہتا تھا، وہ صرف سمجھنا چاہتا تھا۔ اسے جو چیز دی گئی تھی اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، اور شاید اس لیے اس کی زندگی میں 2 کرشمے ہوئے تھے۔ پہلا کرشمہ جب ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا تھا تو آگ نے ان لوگوں کو راکھ کر دیا تھا۔ اس نے بس اپنے رب پر یقین کیا تھا، اور اس یقین نے اس کے گرد حفاظت کا پردہ بنا دیا تھا۔ جو اس کے خلاف آئے وہ خود ہی اپنے انجام تک پہنچ گئے۔ حمید نے کسی کو جلتے نہیں دیکھا، اس نے صرف روشنی دیکھی اور پھر خاموشی۔ دوسرا کرشمہ یہ ہوا کہ کچھ دن بعد مرے ہوئے لوگ اسے دکھنا بند ہو گئے تھے، نہ قبرستان میں پرچھائی، نہ رات کے اندھیرے میں چہرے، جیسے آسمان نے فیصلہ کر لیا ہو کہ امتحان پورا ہو گیا۔ ایک رات حمید نے ستاروں کو دیکھا، ان میں پہلے جیسی کمزوری نہیں تھی، وہ مضبوطی کے ساتھ چمک رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا اس کے ستارے کبھی شاید کمزور تھے ہی نہیں، وہ بس جگائے گئے تھے، اور جب اس نے صحیح راستہ چنا تو انہیں محسوس اور مضبوط کر دیا گیا۔ وہ لوگ دور سے دیکھتے رہے، انہیں سمجھ لیا کہ پاک دل والے لوگوں کو اس دنیا میں جینا آسان نہیں ہوتا، لیکن کئی غیب سے پردے آ کر ان کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ کچھ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو برائی کے لیے بن ہی نہیں ہوتی، اور حمید پھر سے ایک عام زندگی جینے لگا۔ لیکن اب وہ جانتا تھا، کرشمہ صرف آگ نہیں ہوتا، کرشمہ کبھی کبھی ہدایت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اپنے ستاروں کا مضبوط ہو جانا۔ اور اس بار اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، کیونکہ اسے پتا تھا جب دل صاف ہو تو ستارے کبھی کمزور نہیں رہتے، اور جب بھروسہ ہو تو مدد کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔